یہ ٹوکرا جو اٹھا کے جس بوجھ کے ساتھ آپ پھر رہے ہیں، نہ کچھ کر پا رہے ہیں، نہ کچھ ہو رہا ہے آپ سے. آپ کو سنا یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ فوری الیکشن کروا دیں، آپ نے وہ بھی انکار کر دیا ہے. یہ آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ اگر اسلامیہ تحلیل نہیں کرنا چاہ رہے تو اپنی پارٹی کے ساتھ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا ویلڈ سوال ہے. میں اس پر بات ہی کرنا چاہ رہا تھا. مہربانی آپ کی. مجھے یہ بتائے کوئی کہ کیا ایک حقیقت نہیں ہے کہ اگر 25 دن پہلے عمران خان کے بارے میں، ان کی حکومت کے بارے میں پوری قوم کیا کہہ رہی تھی، آپ سمیت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ بیڑا غرق کر دیا اس نے. 25 دنوں میں ہو کیا گیا کہ 25 دن کی حکومت جو ہے وہ کرٹیسائز ہو رہی ہے اور وہ پوتر بن گئے ہیں. ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ غیر مقبول فیصلہ جو ہم نے لیا، ہم نے سیاسی قیمت ادا کی ہے. اس کی وجہ اگر ہم 4-6 ماہ اور رک جاتے تو ان کو ٹکٹ لینے والا، آج تو بول رہے ہیں نا جلسے جلوسوں میں ٹکٹ لینے والا ان کا کوئی نہ ہوتا. آج کہہ رہے ہیں نا کہ ٹکٹ میں ان کو دوں گا جو پرفارمنس دکھائے گا. بڑا فائدہ کر دیا آپ نے، اب تو کوئی ٹکٹ لینے والے لاکھوں ہیں بھائی. بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے فائدہ کر دیا عمران خان کا. اچھا، اب جو ہم نے فائدہ کیا عمران خان کا، دراصل ملک کا فائدہ یہ کیا کہ جو جلسے جلوسوں میں، اور خاص طور پر میرے ارشاد بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب آپ ڈالر نہیں رک رہا، آپ سے معیشت سنبھل نہیں رہی، آپ سے مشکل ترین حالات ہیں آپ کے سامنے. تو کامران شاہد صاحب میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں معیشت کو. آپ بتائیں کہ 25 دن کی حکومت بگاڑ سکتی ہے معیشت کو؟ 25 دن کی حکومت بگڑی ہوئی معیشت کو سنبھال سکتی ہے؟ میاں صاحب سوال یہ نہیں ہے، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو 3.5 سال میں ڈالر جہاں تک پہنچا آپ اس سے تھوڑا سا آگے تو لے جا سکتے ہیں، لیکن پورا آپ پہ الزام بالکل نہیں. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے کہ اب جب کہ پولیٹیکل حالات اتنے انسرٹن ہیں کہ جس کی وجہ سے اکانومی نہیں سنبھل پا رہی، جس کی وجہ سے آپ ٹف ڈیسیژنز نہیں لے پا رہے، آپ وہ گند نہیں اپنے سر پہ لے پا رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ٹوکری یہاں اٹھائی ہوئی ہے، رکھیں کہ نہ رکھیں، رکھیں کہ نہ رکھیں، جس سے مزید اکنامک انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے. تو میرے بھائی یہ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ اٹھا لیا ٹوکرا آپ نے، ٹوکرا آپ کو نظر آ گیا کتنا بھاری ہے، گند ہے اس میں، کیا کر رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو کریں نا. میں اگر اجازت دیں، آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ میرے سے بہتر آپ معیشت کو سمجھتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنے لگا تھا کہ یہ جو ٹوکرا ہم نے، یہ جو بھاری وزن ہم نے اٹھایا، ان کا گند اپنے اوپر لے لیا، اس ملک کی مفاد میں اس لیے لیا کہ آپ یہ بتائیں کہ نگران سیٹ اپ جو ہوتا ہے اس سے مالیاتی ادارے کن شرائط پر، آسان شرائط پر ڈیل کرتے ہیں، مشکل شرائط پر کرتے ہیں. اور آنے والی جو حکومتیں ہیں، کوئی بھی بنے الیکشن کے نتیجے میں، جس کو لوگ ووٹ پول کریں گے ظاہر ہے وہی بنے گی. اور ہم یہی چاہتے ہیں اور یہی گارنٹی چاہتے ہیں کہ منصفانہ انتخابات اس سیاسی لیکن کب میاں صاحب، کب یہ الیکشن کب ہوں گے یہ تو سمجھا دینا تھوڑا سا. مشکل فیصلے آپ نے ابھی لینے ہیں، جب آپ مشکل فیصلہ لے لیں گے اس کے بعد تو عوام آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گی. پھر یہ میں آپ کو بتا دوں. اب آپ ایک سیکنڈ، نہیں آپ کا چہرہ ضرور نظر آئے گا. اگر ہمارا نظر نہ آیا تو نظر آئیں گے سب. میں سیاسی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ذاتی طور پہ بات نہیں کر رہا. لیکن آپ ان کے چہرے میں آپ تو نظر نہیں آتے، کیا بات کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب؟ ایک سیکنڈ ملکہ ایک سیکنڈ اگر اجازت دے دیں، اجازت دیں. سب کے چہرے، یہ اچھی بات لگی ہے کامران شاہد کو آپ کی، مگر میری بات شاید ان کو اچھی نہیں لگ رہی. میرے بھائی میں آپ حکومت میں ہیں، وہ حکومت میں نہیں. آپ سے سوال ہو رہا ہے نا میاں صاحب. 3 سال اچھی لگی ہے آپ کا ہمارے ساتھ رویہ، حکومت میں ہو یا نہ حکومت میں ہو، جیسا بھی ہمیں پسند ہے. ہمیں کوئی گلہ نہیں آپ سے. مجھے آپ کی یہ بات بھی بڑی اچھی لگی. جی میاں صاحب جناب. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کامران، ابھی آپ نے کوٹ کیا، آپ نے کہا کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ الیکشن میں جائیں. مجھے آپ سمجھا دیں کہ شیخ رشید جو کہہ رہا ہے کہ نگران جو لوگ ہیں سیٹ اپ بننے والا ہے، اس کے اسلام آباد پنڈی میں انٹرویو ہو رہے ہیں. میں صرف یہی سوال آپ سے رکھ رہا ہوں کہ کوئی بتا دے مجھے کس حیثیت میں، اگر میں ان کی بات کو سچ مان لوں تو وہ انٹرویو کر رہا ہے کوئی، اور کس حیثیت میں الیکشن کا دباؤ کوئی
ہم پر ڈال سکتا ہے. ہم قومی حکومت ہیں, کمزور حکومت ہیں, فیصلہ کرنا ہے پارلیمان نے, فیصلہ کرنا ہے حکومت نے, کون یہ دباؤ ڈال سکتا ہے؟ اور اگر ڈال رہا ہے تو پھر یہی لڑائی تھی پچھلے 4 سالوں سے نہیں 74 سالوں سے کہ پاکستان کے اداروں کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے. میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میاں صاحب ایک بات بتائیں, آپ تردید کرتے ہیں, آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے فوری الیکشن کا, آوازیں دی جا رہی ہیں. سر آپ بتا دیں نا, کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا, آپ تردید کر دیں, کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا آپ پہ, آپ تردید کر دیں. میں تو آپ کو آپ کی تردید نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے کوٹ کیا ہے. کامران شاہد کی کسی بات کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا اس لیے کہ کامران شاہد سے میرا ایک محبت کا رشتہ ہے. سر میں اس محبت میں نے نہیں کہا, میاں صاحب میری بات سنیں, میاں صاحب میری خبر نہیں ہے, یہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ فورن الیکشن کروائیں, جس کے بعد کل آپ کا اجلاس ہوا اور آپ نے کہا فورن الیکشن نہیں کروائیں گے, تو اس کی آپ تردید کر سکتے ہیں کہ نہیں کہا گیا آپ کو؟ اتنی سی بات ہے میاں صاحب, میری خبر نہیں ہے یہ. آپ کی محبت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر اجازت دے دیں تو. سر میں آپ کی محبت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر سازش کہاں ہے کامران شاہد؟ پھر وہ امریکن سازش کہاں گئی بھائی میرے؟ پھر وہ مداخلت ہوئی نا, پھر اسٹیبلشمنٹ ہی ہوئی نا, جو پھر یہ بیچ رہے تھے چورن سازش کا, پھر وہ سازش نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے, پھر مداخلت ہے. پھر کھل کے یہ بات کہیں, پھر وہ مداخلت میرے لیے تو نہیں تھی, بقول عمران خان کے, بقول شیخ رشید کے, یا جن باتوں کو کوٹ آپ کر رہے ہیں, تو پھر بات تو سیدھی سی ہے یار.